أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خیر الرازقین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے انتہائی قابل قدر لائق سب احترام میں انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر 3 باتیں کروں گا. تو ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو گھر بنایا ہے وہ کون سا گھر ہے. دوسری بات یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ گھر کیسا بنایا ہے، کن کے لیے بنایا ہے. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اس گھر میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کون سا وہ عمل کریں گے، کون سا وہ کام کریں گے کہ ہم وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے ہم اس میں جا سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا سب سے پہلا گھر مسکن بنایا تھا وہ تھی جنت. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، اے میرے پیارے آدم، میں نے تجھے بنایا ہے اور یہ جنت بھی میں نے تیرے لیے بنائی ہے. جاؤ پیارے آدم، جنت میں چلے جاؤ اور پوری جنت آپ کے لیے ہے. جہاں چاہو بیٹھو، اٹھو، کھاؤ، پیو، جدھر چاہو جب چاہو آپ جا سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پیارے آدم، یہ ایک درخت ہے، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا. تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، آپ کو وسوسے میں ڈالا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان قسمیں اٹھاتا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ آپ اس درخت کے قریب چلے جائیں گے، اس کا پھل کھا لیں گے، آپ نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کے کھایا. اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو لباس دیا ہوا تھا وہ بھی اتارا اور ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا. اب اس سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو بھی مسلمان دنیا میں آئے گا یا آئے ہیں یا آ چکے ہیں، تو یہ سب کا مقصد منہج ایک ہی ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ وہ گھر دے دے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ دوبارہ ہمیں وہ ہمارا گھر جو جنت ہے وہ دے دے. ہم روزہ رکھتے رہے، رمضان المبارک یہ تازہ گزرا ہے، اس میں روزے رکھتے رہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے رہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ جنت میں داخل کر دے.
تو یہ ہمارا گھر ہے، یہ اللہ نے بنایا کیسے ہے، اس کے بنانے کا اللہ کا طریقہ کیا تھا، اس میں اللہ نے کون کون سی نعمتیں رکھی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور جنت کے اندر میں نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کے کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے دل کے اندر ان نعمتوں کے بارے میں تصور تک نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے کیسی بنائی ہے، انسان کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کے دل کے اندر تصور تک نہیں پیدا ہو۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، داخل ہو رہے ہوں گے، اس طرح بڑھ رہے ہوں گے، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، کہ اے جنت کے اندر آنے والو میری بات سنو، میں اعلان کر رہا ہوں۔ یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کیا کہے گا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ اے جنت کے اندر آنے والو، سب سے پہلی بات آپ سن لو، آج کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ جنت کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کا قانون دستور ہے، کبھی بچہ جا رہا ہے، کبھی جوان جا رہا ہے، کبھی بوڑھا جا رہا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ بقا رہنے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ دوسری بات، دوسرا اعلان کرے گا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ اے جنت کے اندر آنے والو، آج کے بعد آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی۔ تو آج ہماری دنیا کا جو نظام ہے، آج کل کے دور میں تقریباً بچے سے لے کے جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر بندہ ہی بیمار ہے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ لیکن اب جب اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں پہ کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اور تیسرا اعلان ہوگا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا، کہ اے جنت کے اندر آنے والو، آج کے بعد آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی جب تک آپ جنت میں رہیں گے۔ اور جنت میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، اور چوتھا اعلان کیا جائے گا، اے جنت کے اندر آنے والو، آج کے بعد آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ کو فقیری نہیں تنگ کرے گی، ہمیشہ خوش رہیں گے، خوشیوں میں رہیں گے۔ یہ تو جنت میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، یہ تھکیں گے بھی نہیں، وما هم منها بمخرجين، اور جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے، اپنے اپنے جو اللہ نے ان کو مقام دیا، بالا خانے دیے، سب کے مالک تھے، اپنے اپنے بالا خانوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے، اے میرے جنتیوں بتاؤ، آپ نے جو سنا تھا ویسا ہی پایا ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ ویسے ہی پایا ہے۔
اور پوچھا جائے گا، اللہ کہیں گے میرے جنتیوں بتاؤ کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ جو تو نے مقام دیا، عزت دی، ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، اللہ ہم بہت خوش ہیں جو آپ نے نعمتیں دی، ہمیں اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ خود اپنے جنتیوں کو یاد دلوائیں گے، میرے جنتی لوگوں کیا آپ کو یہ نعمت کی ضرورت نہیں تھی؟ جنتی کہیں گے اللہ ہاں یہ بھی چاہیے تھی، اللہ کہیں گے یہ بھی لے لو، پھر اللہ یاد دلائیں گے یہ بھی چاہیے تھی، یہ کہیں گے یہ بھی چاہیے، اللہ کہیں گے یہ بھی لے لو، حتیٰ کہ اس طرح بھی کرتے کرتے سب خواہشیں مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے ہاں جنتیوں اب کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ یہ جنتی کہیں گے اللہ بس اب ہم بہت خوش ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی خواہش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ رہ رہا ہے، اگر بندے کے پاس ایک پوری وادی سونے کی بندے کو مل جائے پھر بندہ دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری بھی مل جائے تیسری کی خواہش کرے گا، اتنی خواہشیں ہیں، لیکن جنت میں اللہ سب خواہشیں پوری کر دے، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ پوچھے گی ہاں بھی جنتی ہو، اب کوئی نعمت کوئی چیز جو آپ کو یاد ہو، آپ کو ملی نہ ہو، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہو، آپ تک پہنچی نہ ہو، لیکن جنتی کہیں گے اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمارے پاس اللہ سب کچھ آ گیا، جو آپ نے وعدہ کیا تھا ہم نے سب پا لیا۔ تو اللہ جنتیوں کو کہیں گے میرے جنتیوں آپ اس طرح کریں کہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے جنتی ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹائیں گے، جب پردہ ہٹے گا تو یہ جنتی جن کے پاس ہر نعمت تھی اللہ نے خود بھی یاد دلوائی اور انہوں نے مانگ مانگ کے بھی لی، اور پھر جب اللہ کا دیدار کیا جائے گا یہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، یاد رہے گا تو اللہ کا چہرہ یاد ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اپنے چہرے کا دیدار کروانا۔ آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جنتی جو بھی مانگیں گے، جو بھی سوال کریں گے، کسی چیز کے بارے میں تصور تک لے کے آئیں گے اللہ ان کو دے دے گا۔ اس کے بعد ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلین، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ ان کے دلوں سے حسد کو، کینے کو، بغض کو سب کھینچ لیں گے، اللہ ان کو اس طرح بنا دیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے دل بالکل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہاں پہ تو ہمارا قانون ہے، ہمارا جناب ایک طرز عمل ہے، اگر کسی بھائی کے پاس کوئی اچھی چیز آ گئی ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر اس کے پاس گاڑی ہے کیوں آئی، کیسے آئی، کہاں سے آئی، یہ تو لے نہیں سکتا تھا، یہ کیسے لے سکا۔ لیکن جنت کے اندر یہ سب نہیں ہوگا، اللہ فرمایا وَنَزَعْنَا، کھینچ لیا جائے گا، مَا فِي صُدُورٍ، جو کچھ دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض سب کچھ کھینچ لیا جائے گا، صاف شفاف دل ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا کام کریں، کون سا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اپنے گھر میں چلے جائیں۔ کیوں جی ہم یہاں سے آئے ہیں یہاں پہ تو اب ہم نے گھر تو جانا ہے، وہ اپنا گھر ہو یا کسی کا بھی ہو عارضی ہے نا، تو گھر جانا ہے، کہیں بھی چلے جائیں ہمیں اپنے گھر کی آس ایک امید لگی رہتی، اسی طرح ہمارا گھر جنت بھی ہے، تو اس میں بھی ہم نے جانا ہے، مر تو ہم نے جانا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
کامیاب وہ ہوگا جس کو جنت مل جائے گی، ناکام وہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو میں وہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت جائیں گے، اور یہ آخری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، ابھی جو مسجد کے اندر جو شخص آئے گا نا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اندر داخل ہوگا وہ بندہ جنتی ہے۔ اب سارے صحابہ متوجہ ہوئے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ انصار کا صحابی ایسے اندر آیا، آپ کی داڑھی سے نا وضو کے پانی کے جو قطرات ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں، آپ نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر آپ نے یہی کہا، پھر صحابہ دیکھنے لگے، پھر وہی انصار کا صحابی۔ تیسرا دن آیا، پھر آپ نے یہی کہا، پھر وہ دیکھنے لگے کون ہے، پھر وہی شخص، وہی انصار کا صحابی اندر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے جس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، پورے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ اگر آپ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے تو یہ جنتی تھا، 2 دفعہ بھی کہہ دیتے یہ جنتی تھا، آپ نے پورے 3 دفعہ کہا ہے۔ کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کھلوایا کہ یہ بندہ جنتی ہے؟ اب کہتے ہیں میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ چلے میں نا ان کے گھر نا 3 دن مہمان رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کون سا عمل کرتا ہے، کس عمل کی وجہ سے اس کو 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بھائی میں آپ کے گھر میں 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آ جائیں۔ 3 دن رہا، دیکھتا رہا۔ کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ پڑھتا ہے، اگر روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں، قیام ہم کرتے ہیں، رات کا قیام یہ کرتا ہے، ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، یہ کرتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جو ہم کرتے ہوں یہ نہ کرتا ہو۔ 3 دن گزر گئے، جب واپس آنے لگے بتایا کہ میں تو آپ کے گھر اس لیے آیا تھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ کون سا ایسا خاص کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ جنت کی بشارت؟ تو یہ کہتے کیا ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، روزہ جو آپ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن جب میں اپنے بستر پہ آتا ہوں، سونے لگتا ہوں، صبح سے شام تک جس نے مجھے پریشان کیا، مجھے تنگ کیا، مجھے تکلیف پہنچائی، کسی معاملے میں مجھے دکھ دیا، جب میں بستر پہ آتا ہوں آ کے کہتا ہوں اللہ تو گواہ ہو جا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایک عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے اندر یہ ہے؟ ہمیں کوئی بات کر دے، کوئی گالی نکال دے، کوئی گریبان پکڑ لے، بھائی اگر بھائی کو بات کر دے برداشت نہیں کر سکتے، والد بیٹے کو، آج کل کا ماحول اللہ معاف فرمائے، والد بیٹے کو بات کر دے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا، دل میں رکھتا ہے، احسان جتلاتا ہے، پھر یاد دلاتا ہے تو نے مجھے فلاں فلاں جگہ پہ دکھ دیا تھا۔ اگر یہ ہم صفت اپنا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت سنائی۔
تو یہ معاملہ بہت دکھ دینے والے نے دے دیا، تکلیف دینے والے نے دے دی، پریشان کرنے والے نے کر دیا، اللہ کو گواہ بنا دیں، اللہ سب نے پریشان کیا۔ مالکہ میں نے آپ کی ایک حدیث سنی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی 3 دفعہ اس صحابی کو بشارت سنائی تھی جس نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ میں بھی دکھ دینے والے، پریشان کرنے والے کو، سب کو اللہ تو گواہ جب میں معاف کر دیتا ہوں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور 3 شخص ایسے ہیں جن پہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور بڑی جداری سے لڑتا ہے، جرأت سے لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھی بھی لڑتے لڑتے اس جنگ کو فتح کر لیتے ہیں، فتح یاب ہو کر واپس پلٹتے ہیں، تو جو یہ شہید ہونے والا شخص ہے اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جس کو اس کا ہمسایہ بڑا تنگ کرے، پریشان کرے، اور یہ بندہ اس کی پریشانی کے اوپر صبر کرتا ہے۔ 2 چیزیں ان میں جدائی ڈالتی ہیں، یا تو وہ خود اپنا مکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے۔ تو جو بندہ اس ہمسائے کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمسائے کا تعلق ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ایک فلاں قبیلے کی عورت ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی نمازاں پڑھتی ہیں، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، دین کے معاملے میں ہر ایک قدم آگے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹی، جہاں ضرورت کرتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی زبان سے تنگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عورت جہنمی ہے۔ آپ اندازہ کریں، نمازیں ضائع، روزے ضائع، حج ضائع، ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے اس بندے کی جو بندہ ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا نمازیں بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، روزے بھی وہ رکھتی ہے جو فرض کیے ہیں، صدقہ خیرات بھی بڑا معمولی سا کرتی ہیں، لیکن ایک بات اس میں ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو خوش رکھتی ہے، کبھی بھی اس نے اس کی زبان سے ان کو تنگ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں یا فی الجنہ، یہ عورت جنتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمسائے کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے اللہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، جس پہ اللہ خوش ہو جائیں اللہ اس کو اپنی جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، سارا دن سفر کرتا ہے، تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اپنے ساتھیوں کو جگاتا ہے، ان کو نماز کی تلقین کرتا ہے، پھر آگے سفر کرنے کا بھی کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اس عمل سے بھی اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 بندے جس سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ کون سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البائع الحلاف، کہ ایسا تاجر جو اپنا سودا بیچتا ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے۔
اپنا سودا بیچتا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں کہ کوئی بھی ہم بڑی اپنی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اللہ کی قسم قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی تاجر قسمیں اٹھا کے اپنا مال فروخت کرتا ہے اللہ اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے البخیل المنان، کہ ایسا بندہ بخل بھی کرتا ہے، کنجوسی بھی کرتا ہے، پھر بھی احسان جتلاتا ہے. اگر کوئی نیکی کا کام کر لے جگہ جگہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا آپ کے ساتھ، میں نے یہاں پہ تعاون کیا، یہاں پہ آپ کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا. آپ فرماتے ہیں ایک تو بخیل ہے، دوسرا احسان جتلاتا ہے. جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس سے بھی بہت سخت ناراض ہوتا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفقیر المختال، کہ ایسا فقیر کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے اور کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے، نہ نماز کے لیے آتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، تکبر، کچھ پاس نہیں ہے تکبر کرتا ہے. اس پہ بھی اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. دعا کریں جن پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا دے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کس طرح مل سکتی ہے، ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، جنت کے بالا خانوں کے کیسے وارث بن سکتے ہیں، ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، کامیاب لوگوں میں کیسے ہم شامل ہو سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو 3 باتیں بتائی تھی. سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عقبہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. آج دیکھ لیں ہمارا طرز عمل کیا ہے. ہم اس زبان کو بے لگام چھوڑ دیے. ہم حتیٰ کہ میں کیا کہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، یقین جانے کہ ایسی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے صرف کہ یہ میرے سامنے والا بندہ خوش ہو جائے. یہ ہم سے وہ طریقہ کوئی بھی ہو لیکن غلط استعمال کرتے ہیں. آپ یقین جانے ہمارے نزدیک ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک شبد کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ہر شبد کو بڑے غور سے سنتے ہیں، بڑے پیار سے سنتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ. بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے، ایسا کلمہ بولتا ہے، ایسا لفظ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. من رضوان اللہ، اللہ اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں. لا یلقی لہا بالا، اس بندے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا، کیا جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، تو اللہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات، اس جملے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں. اور بسا اوقات بندہ زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ كَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مِنْ سَاخِطِ اللَّهِ لا یلقی لہا بالاً. بسا اوقات بندہ زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو شعور بھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اس جملے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم کا بالن بنا دیتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں عقبہ کو، اے میرے پیارے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم کا بیٹا جو کثرت کے ساتھ جہنم میں جائے گا تو وہ زبان کی وجہ سے جائے گا.
ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی بشارت دے دیتا. تو آپ حضرت عقبہ کو پہلی بات جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس کو بے لگام نہ چھوڑنا. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ کو کہتے ہیں کہ اے عقبہ تو بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کر. کام نہیں ہے تو گھر میں رہو، کام ہے تو گھر سے باہر جاؤ، ورنہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں روک کر رکھو. اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا بگاڑ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، بازاروں کو اپنا مسکن بنا لیا، بازاروں میں محفلیں جمانا شروع کر دی، پھر بندہ بیوی بچوں سے بھی دور، ہر قسم کے عیب بندے کو ایسے آ کے ڈانپ لیتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوقیں نکلتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی مخلوقیں نکلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کریں. آپ فرماتے ہیں عقبہ آپ اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کر. جب تو گناہوں پہ روئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کر دیں گے، تو جنت کا وارث بن جائے گا. میرے بھائیو یہ حدیث سامنے رکھ کے آپ اپنا جائزہ لیں. ہم سب لیتے ہیں. کیا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کیا ہم اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کیا ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان پہ آنسو بہاتے ہیں؟ نہیں بہاتے. آج دیکھ لیں ہمارے جو قانون رویے ہیں کیسے ہیں. اگر ہم کوئی نیکی کریں، مثال کے طور پہ کوئی عمرہ کرنے جائے تو پورے عزیز و اقارب میں محلے میں بتاتے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ہم نے گناہ نہیں کیے؟ ہم اپنے گناہوں پہ آنسو بہائیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کر دیں گے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور بھی کافی چیزیں ہیں لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے جو بیان کیا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں. جس طرح حق تھا تیری عبادت کرنے کا، تیرے سامنے جھکنے کا، وہ سلیقہ اللہ ہمیں نہیں آیا. ہم نے بڑی کمزوری سے، جسم بھی کمزور، ارادے بھی کمزور، ہر چیز کمزور. اللہ اس کے باوجود تو اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس کا وارث بنا دے. ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.